اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا مت کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ روزی نہ کماؤ، یہ نہیں کہا کہ تجارت نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ملازمت نہ کرو، یہ نہیں کہا بیوی بچے نہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ اپنے مکان میں نہ رہو، سب کام کرو، لیکن کام کرنے کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ کرو، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، حلال طریقے سے کام کرو، جو کام کرو حلال طریقے سے کرو، روزی کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، کھانا کھاؤ تو حلال طریقے سے سنت کے مطابق کھاؤ، کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کرو اور حرام طریقے سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ آگے فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے جو ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ تم نے کیا ان کا حق ادا کیا۔ اور اسی سورت کے تفسیر میں مفسرین نے حدیث روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کیسی کیسی آزمائشیں جھیلی ہیں، جس کے سامنے یہ پیشکش کی گئی ہو کہ اگر تم چاہو تو احد کا پہاڑ تمہارے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اتنا دولت مند بننا نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو فاقے کی حالت میں تھے، بھوک کی حالت میں تھے، اسی بھوک کی حالت میں باہر نکلے کہ کوئی سامان کیا جائے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے فریضہ رکھا ہے، اپنے نفس کا بھی حق رکھا ہے، تو اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلے کہ کہیں سے کوئی ذریعہ ہو جس سے کھانا حاصل کیا جا سکے۔ باہر نکلے تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر پھر رہے، اور ان سے پوچھا بھائی کیوں نکلے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بھی جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ الجوع، بھوک کی وجہ سے نکلے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک انصاری بھائی کے باغ میں چلتے ہیں۔ انصار جو تھے مدینہ منورہ کے، وہ ہمیشہ جانثاری کرتے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے، تو چلو آج ان کے باغ میں چلتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب انصاری صحابی نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے ہیں، ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے جلدی سے وہاں ایک درخت کے سائے میں ایک بچھونا بچھایا اور اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ یہاں پر ٹھہریے، اور پھر جلدی سے گرمی کا موسم تھا، سائے کے اندر بٹھا کر پانی لے کر آئے اپنے کنویں کا، اور ساتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے وہ کھجوریں شوق سے تناول فرمائی، پانی ٹھنڈا پیا۔ جب پی کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ یہ بھی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں کہ دھوپ میں سایہ مل گیا، پیاس کی حالت میں پانی مل گیا، بھوک کی حالت میں کھجوریں مل گئیں، یہ بھی عظیم نعمتیں ہیں، اور آخرت میں ان سے بھی سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کا کیا حق ادا کیا تم۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، حضور نے تو فاقے برداشت کر دیے، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم بھی فاقے اٹھاؤ، ہمیں اجازت دی ہے کہ کھاؤ کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ کماؤ، لیکن خدا کے لیے غفلت سے اپنے جان چھڑاؤ۔ غفلت سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے، دو باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ غفلت سے نجات ملے گی۔ کیا؟ اللہ کو نہ بھولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو، جس حالت میں بھی ہو۔ اگر کوئی تمہیں حاجت درپیش ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، یا اللہ میری یہ حاجت دور فرما، یا اللہ مجھے یہ ضرورت دور فرما دیجیے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور فرما دیجیے۔ رٹ لگاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی۔ انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت درپیش نہ ہو۔ ہم جب اگر باہر نکلتے ہیں ہمیں سواری کی ضرورت ہے، یا اللہ سواری دلوا دیجیے،
سواری میں بیٹھ گئے تو چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے منزل تک پہنچ جائے. یا اللہ منزل تک جلدی پہنچا دیجئے. دعا کی کثرت, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت, اس کی عادت ڈالیں. اور جو چیز حاصل ہے, جو حاجت پوری ہوئی ہے, کھانا سامنے آیا ہے, پانی پی رہے ہیں, گھر والوں کو اچھا خوشحال دیکھ رہے ہیں, تو ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اچھا کھانا عطا فرمایا. یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اچھا گھر عطا فرمایا. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گھر کے اندر سکون عطا فرمایا. میرے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دو باتیں ہیں, ایک دعا کی کثرت, دوسرے شکر کی کثرت. یہ دو اگر باتیں ہم اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر تو انشاءاللہ یہ غفلت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوگی, جس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شکوہ فرمایا ہے. غفلت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے گا, آخرت کا تصور رہے گا, اور وہ ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گا انشاءاللہ, اور ہماری زندگی کو بھی بہتر بنائے گا, دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.